ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عزاداران مظلوم سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، جس آیہ کریمہ کو آج کی مجلس کے لیے سرنامہ سخن قرار دے کر آپ کی سماعت کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کی، قرآن مجید میں پروردگار اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، اور آپس میں انتشار کا سبب نہ بنو، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، آپس میں جنگ و جدال نہ کرو، آپس میں دشمنیاں پیدا نہ کرو، بلکہ شیر و شکر ہو کر ایک پلیٹ فارم پر ایک امتی بن کے، ایک رسول کے ماننے والے بن کے، ایک خدا کے مطیع بن کے اپنی زندگیوں کو گزارو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان انتشار نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان نفرتیں نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم جنگ و جدال سے بچ جاؤ، تو اسے اپنا لو جسے رسول اپنا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ اور مجھے وہ نوجوان بہت پسند ہے جو فرش ولا پہ بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں حسینی فرش پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیکھ سکوں کہ میرا تعلق حسین ابن علی سے ہے، یزید پلیس سے نہیں ہے۔ یہ آپ کا فرش اعلیٰ پہ بیٹھنا بتا رہا ہے، یہ حسین ابن علی کی مجلس ہے، یہ وہ فرش ہے جو عرش سے عظیم تر ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، میں نے عرض کیا کہ یہ وہ فرش ہے جو عرش سے عظیم تر ہے۔ اگر یہ فرش کہ جس میں ذکر آل محمد کیا جاتا ہے فرش سے عظیم نہ ہوتا تو عرش والے اس فرش پہ نہ آتے۔ یہ عرش والوں کا آنا بتا رہا ہے کہ فرش کی اہمیت کتنی بلند و بالا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسین کی مجلس میں نہیں جاؤ، حسین کی نظر نہیں کھاؤ، حسین کے سلجنے کی زیارت نہیں کرو۔
توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ دنیا یہ کہہ رہی ہے، تقاضا یہ کر رہی ہے کہ یا حسین یا حسین یا حسین نہ کرو. تو ہم نے پوچھا کہ یا حسین کیوں نہ کریں؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ہم یا حسین کر رہے ہیں تو آپ یا حسین کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یا حسین کیوں کرتے؟ تو سوال تو ہمارا ہے. سوال یہ ہمارا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ یا حسین کیوں نہیں کرتے؟ بھائی قرآن نے حکم دے دیا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ جو مال و منال، یہ جو دولت، یہ جو حشمت، یہ جو جاہ و حشم لے کر آئے ہیں، یہ جو مال دنیا لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو مال دنیا دینا چاہتے ہیں. کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جو صعوبتیں، جو تکلیفیں، جو زحمتیں اٹھائی ہیں اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو رسالت کا اجر دیں. یاد ہے آپ کو؟ رسالت کا اجر کس صورت میں اجر دیں؟ مال و منال کی، دولت کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں. مال و منال لے کر بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ یہ ایکسپٹ کیجئے، قبول کیجئے. کائنات کے حبیب خاموش ہیں. جبریل امین نازل ہوئے، آواز آئی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ جو مال دنیا لے کر آئے ہیں ہمیں اس مال دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگر اجر رسالت دینا ہے تو میرے اقربا سے مودت کرو. اللہ اکبر، جڑیے گا میرے ساتھ ہو جائیے گا. تو بھائی جب حکم قرآن میں نازل ہو گیا کہ اقربا سے، اہل بیت سے مودت کرنی ہے، اہل بیت سے مودت کرنی ہے، جب قرآن حکم دے رہا ہے، قرآن حکم دے رہا ہے، حکم پروردگار ہے کہ نبی کے گھر والوں سے مودت کرو، مودت. تو اب اگر کوئی یا حسین کر رہا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ عین شریعت ہے. یا حسین کرنا عین شریعت ہے، عین شریعت. اب اگر کوئی شریعت کو ماننے والا ہے تو ہم سے یہ سوال نہیں کرے کہ آپ یا حسین کیوں کرتے ہیں، بلکہ سوال ہم کریں گے کہ جب قرآن میں آیہ مودت نازل ہو گئی تو پھر تم یا حسین کیوں نہیں کرتے؟ جب قرآن نے کہہ دیا کہ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے مودت کرو، تو پھر آپ یا حسین کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ حسین شہید ہیں. امام حسین کون ہے؟ شہید ہیں. اور شہید پہ رونا جائز نہیں ہے. بھائی سنیے گا، مجھے پتا ہے کہ مولا کے موالیان بیٹھے ہیں اور مجھے وہ زبانیں بہت پسند ہیں جو عشق مولا میں بولتی ہوئی دکھائی دے. علی کا چاہنے والا گونگا بھی ہو، دار میں بھی چڑھا دیا جائے تب بھی زبانیں میسر کی طرح بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب کہا کہ یا حسین آپ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. تمام جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہم پیغام دے رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ خدا را اہمیت کو سمجھیں، اہل بیت کی اہمیت کو. یہ چھوڑ دیں فرقے تفرقے، لڑائیاں جھگڑے دشمنیاں. تب تک لڑے گا مسلمان. اسلام کا دشمن آپ کے ہاتھ کاٹ رہا ہے اور آپ ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ لڑ رہے ہیں. دشمن اسلام کی سازشیں دیکھیں. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ حسین کا ذکر ہو، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ زبانوں کو طہارت ملے علی علی کر کے ہوئے. لہذا کیا کیا جائے کہ حسین میں نہیں گریہ کیا جائے. اچھا پھر کیا کیا جائے؟ کہا حسین شہید ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ بات کہتے ہیں کہ حسین علی مقام شہید ہے اور شہید جو ہے قرآن کی روح سے زندہ ہے، لہذا زندہ پہ رونا جائز نہیں ہے. ہم نے کہا ہم آپ کی بات 100% تہہ دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں،
آپ اپنی بات پہ ثابت رہیں گے. بھائی جڑیے گا میرے ساتھ ہو جائے گا, میں کسی منزل تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں. آپ اپنی اس بات پر ثابت رہیں گے, کہیں ایسا نہ ہو بزرگوار کی طرح آپ بھی پھر جائیں. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے کہا کہ شہید زندہ ہے. ہم نے کہا یا علی مدد. ہم نے کہا یا علی مدد. اوہو یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں کیا ہوا؟ شہید زندہ ہے, زندہ کو پکارا جا سکتا ہے, زندہ کو پکارا جا سکتا ہے. ہم نے کہا یا علی مدد. ملنگ بیٹھا یا علی مدد, اٹھا یا علی مدد, لیٹا یا علی مدد. اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, بولا نہیں آپ نہیں پکار سکتے, مر گئے. اللہ اکبر. جو مر گئے اسے نہیں پکارے, وہ کیسے مدد کریں گے؟ وہ تو نجف میں سو رہے ہیں. شاید آپ بھول گئے 3 سال پہلے میں نے اسی منبر سے اسی مسئلے پہ کچھ معروضات پیش کی تھی اور کہا تھا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے مولائیوں سے, ہمارے ملنگوں سے, ہمارے مولا کے چاہنے والوں سے, ہمارے فقیروں سے کہ جب بھی یا علی مدد کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو پکار رہے ہیں, وہ تو نجف میں سو رہے ہیں, تمہاری مدد تو کیسے آئیں گے؟ تمہاری مدد تو علی کیسے آئیں گے؟ وہ تو نجف میں سو رہے ہیں. ہم نے کہا جاؤ اپنی بوسیدہ کتابوں کو اٹھاؤ اور رات کو پلٹو اور ذرا دیکھو کائنات کے رسول شب ہجرت علی کو حکم دے رہے ہیں یا علی میرے بستر پہ سو جائیں, یا علی میرے بستر پہ لیٹ جائیں. کیا فرمایا؟ یا علی میرے بستر پہ سو جائیں. ہر تاریخ میں لکھا کہ کائنات کے حبیب نے فرمایا یا علی میرے بستر پہ سو جائیں. تو مولا متقیان, مولا امیر, مولا غدیر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو کائنات کے حبیب نے فرمایا بے شک یا علی آپ کے سونے سے مجھ رسول کی جان بچ جائے گی. بھائی جو علی بستر نبوت پر سو کے نبوت کو تحفظ بخشے, وہ علی نجف میں سو کے اپنے چاہنے والوں کی مدد کیوں نہ کرے؟ ہم تو علی کو علی مانتے ہی نہیں کہ جب تک کائنات کے رسول نے علی کو علی نہ منوایا ہو. کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کی دل میں محبت رکھنا عبادت. جڑیے گا میرے ساتھ ہو جائیے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اب جڑیے گا, میں دیکھتا ہوں کہ کب تک آپ کی خاموشی برقرار رہتی ہے. چھٹے امام سے حدیث ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کا منکر, 3 چیزوں کا انکار کرنے والا لیس من شیعتنا, وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. جس نے 3 چیزوں کا انکار کیا, جس کا عقیدہ 3 چیزوں پہ نہ ہو, لیس من شیعتنا, وہ ہمارے شیعوں میں سے, ہمارے چاہنے والوں سے, ہمارے ماننے والوں میں سے, ہمارے حکمرانوں میں سے نہیں ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں پہلی چیز جس پہ عقیدہ ہونا چاہیے وہ ہے معراج النبی. ہمارے جج کی معراج, کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا. اگر کسی کا معراج پر, حبیب خدا کی معراج پہ عقیدہ نہ ہو تو امام فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیس من شیعتنا, وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. پھر امام نے فرمایا اگر کسی کا عقیدہ قبر پہ نہ ہو,
کہ قبر میں سوال و منکر و نکیر ہوں گے، سوال جواب ہوں گے. سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من رسولوں کا، تیرا رسول کون ہے؟ من کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے؟ اور سوال ہوگا من اماموں کا، تیرا امام کون سا ہے؟ توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ قبر میں سوال و منکر و نکیر ہوں گے، سوال جواب ہوں گے، قبر پہ عقیدہ نہ ہو، امام فرماتے ہم میں سے نہیں ہے. لیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. اور پھر امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو، اب آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ آپ کی بات امام فرما رہے ہیں، اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہم اہل بیت اپنے ماننے والوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، نہیں سمجھ شیعتنا، تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. بھائی امام فرما رہے ہیں کہ جس کا معراج پہ عقیدہ نہ ہو، جس کا قبر پہ عقیدہ نہ ہو، جس کا ہماری شفاعت پہ عقیدہ نہ ہو، لیس من شیعتنا، تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. تو بھائی باتیں ہیں تین، جڑیے گا خدا کی، باتیں ہیں تین اور مقصد ہے ایک. جیسے چاہے سمجھیں، چاہے اسی فرش ولا پہ سمجھیں، چاہے اپنے بستر پہ جا کے سمجھیں. بھائی باتیں ہیں تین، مقصد ہے ایک. چھٹے امام فرما رہے ہیں جس کا عقیدہ معراج میں نہ ہو، جس کا عقیدہ قبر پہ نہ ہو، جس کا عقیدہ ہماری شفاعت میں نہ ہو، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. تو بھائی باتیں ہیں تین. اب ہم نے معراج کو دیکھا تو معراج میں ہے آواز علی، معراج میں ہے صوت علی، آواز علی. ہم نے قبر کو دیکھا تو قبر میں ہے آمد علی. ہم نے شفاعت کو دیکھا تو شفاعت میں ہے اختیار علی. پھر کیوں نہ کہیں کہ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. چاہیے گفتگو آپ تک آئیے. حسین ابن علی کے ذکر میں بیٹھی، یہ وہ ذکر ہے جو آنے والے کو حر بنا دیتا ہے. یہ وہ خیمہ ہے، یہ وہ درسگاہ حسینی ہے کہ جہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا، نہ رنگ کا، نہ لسانیت کا، نہ اچھے کا، نہ گورے کا، نہ کالے کا، کوئی فرق نہیں. جو یہاں آ جائے وہ حسینی بن کے چلا جائے. یہ حسین ابن علی کا فرش بلا ہے. تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آئیے حسین ابن علی کی مجلس ہے. لیکن یہ گرمی عارضی ہے، جو حرارت آل محمد کی محبت میں دل میں روشن ہے، وہ حرارت رہتی دنیا تک کوئی مٹا نہیں سکتا. بات صحیح ہے. جو آل محمد کی محبت کی حرارت ہے، بے شک وہ حرارت ہے. جہاں کہیں بھی ذکر ہو، جہاں کہیں بھی حسین کی عزاداری ہو، ہر عزادار یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے فرش عزا بچھایا ہے، کون حسین کا ذکر کر رہا ہے. جس کے سینے میں دل ہوگا وہ کائنات کے رسول کے نواسے کے ذکر میں شامل ہو کر کائنات کے رسول کو اور مادر حسین کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوگا. ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں فرش عزا کے توسل سے کہ آئیں امام حسین کی مجلس میں بیٹھیں. جو فتوے آپ نے سنے ہیں
جو باتیں آپ نے سنی ہے ان کو خود آ کے دیکھیں. کون آپ کو روک رہا ہے عزا حسینی کے لیے؟ امام حسین کی مجلس کے لیے آپ جا کے دیکھیں کہ فرش عزا پہ ہوتا کیا ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے سنا حسین کی مجلس ہے، میں عرض کر چکا ہوں. لیکن جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا کلام قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، انبیاء کے تذکرے ہوتے ہیں، رسولوں کے تذکرے ہوتے ہیں، فرشتوں کی باتیں ہوتی ہیں، جنت کے نظارے ہوتے ہیں. بھئی یہ کس نے بتائے؟ یہ حسین کے ذکر کا صدقہ ہے کہ آج بھی 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی جہاں مجلس حسین کا نام آتا ہے وہاں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، انبیاء کا ذکر بھی ہوتا ہے، جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے اور جہنمیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. یہ حسین کے ذکر کی کرامت ہے. کب تک سنی سنائی باتوں پہ انسان کان بھرتا رہے گا؟ مٹا دے فاصلے، بلائے سب کو. ہم کسی بند کمرے میں، بند گلی میں، بند چوراہے پہ راستوں کو بند کر کے حسین ابن علی کا ذکر نہیں کرتے. ہمارے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں، ہمارے فرش عزا کے راستے بھی کھلے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو آئے حسینی خیمے میں حسین کے ذکر میں آ کے اپنے آپ کو ہور جیسا کہلائے. خدا کی قسم ہم پیغام دیتے ہیں کہ ایک ہو جائے امت، توڑ دیں یہ ساری نفرتوں کے ان کچے دھاگوں کو جو مفتیوں کے کچے کچے فتووں سے بنائے گئے ہیں. اور یہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. ہر انسان کو چاہیے کہ جو کائنات کے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہو، جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہو، وہ ذکر حسین میں شامل ہو بلا تفریق. میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ہم جیسے ہی ایام عزا آتے ہیں تو رنگین کپڑے رکھ دیتے ہیں، سیاہ کپڑے ملبوس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے دوست احباب اگر وہ سیاہ کپڑے پہن لیں تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم شیعہ ہو گئے؟ یہ کس نے علامت ظاہر کی؟ یہ کس نے پہچنوایا؟ یہ کس نے ان کو ظاہر کروایا کہ اگر سیاہ لباس پہن لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی، خیریت ہے؟ کیا آپ شیعہ ہو گئے؟ صرف سیاہ لباس آپ نے پہنا، آتے جاتے لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ شیعہ جا رہے ہیں، یہ کالے کپڑے والے، یہ شیعہ جا رہے ہیں. کیا آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، مکتوب ہے کہ آپ علی کے چاہنے والے، آپ مولا کے ماننے والے، آپ شیعہ علی ہیں؟ کیا تحریر ہے؟ کیا آپ نے کوئی اپنے سینے پہ کوئی ایسی چیز تحریر لکھی ہوئی ہے جس کو دیکھ کے لوگ پہچان رہے ہیں؟ کس نے پہچنوایا؟ کیا سیاہ لباس میں، کالے کپڑے میں؟ تو خدا کی قسم صرف کالا کپڑا آپ کی پہچان کا سبب نہیں بنے کہ آپ علی کے شیعہ ہیں، بلکہ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو کہیں یہ علی کا شیعہ ہے تو اس کے مولا کیسے ہیں؟ یہ علی کا شیعہ ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے تو اس کے مولا کیسے ہے؟ سیاہ لباس سمجھ میں نہیں آتا تو یہ بتاؤ گھروں پہ کپڑے سمجھ میں آتے ہیں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ مکے میں کتنے گھر ہیں؟ بے شمار گھر ہیں، لیکن ایک گھر ایسا ہے کہ جس کو چادر سے ڈھانپا ہوا ہے،
جڑیے گا بھائی، آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ یہ پیغام اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا تک پہنچے تاکہ ہم پہچانوائیں کہ ہم کس امام کے چاہنے والے ہیں، ہم کس رسول کی امت ہیں، کہ ہم آپس کے جھگڑوں سے اصل ہدف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جو ہدف ہمیں الہیت کی طرف لے کے جانا ہے، جو ہدف ہمیں خدا کی عبادت سے مربوط کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے رنگ و نسل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا کائنات کے اس پروردگار کی عبادت ہر شخص کر رہا ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے، ہر شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ لامکاں ہونے کے باوجود بھی اپنا مکاں بنوا رہا ہے۔ حکم ہو رہا ہے کہ میرے حبیب میرا مکان تیار کریں، میرا گھر تعمیر کریں۔ اب جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائیے گا، بہت اہم معلومات آپ کی سماعت کے نظر کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کو بنایا۔ میں کہوں گا اے خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، کیا مکے میں کوئی معمار موجود نہیں تھے، کوئی مزدور موجود نہیں تھے؟ آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے مزدوروں کو بلوا لیتے، معماروں کو بلوا لیتے۔ آپ نے خود اتنی زحمتیں کیوں کی؟ آپ نے خود اتنی مشقتیں کیوں کی؟ تو آواز آئے کہ یہ بیت کا معاملہ ہے، یہ ہے بیت اللہ، لہذا اس کی تعمیر میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہو سکتا۔ ہم وہیں سے سمجھ گئے کہ جب بیت کا معاملہ ہو تو کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہو سکتا، تو پھر اہل بیت میں کوئی غیر معصوم، اہل بیت میں غیر معصوم کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ کون ہے اہل بیت؟ آج دنیا کو اہل بیت سمجھ میں نہیں آ رہا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے کفر کے، تکفیریت کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ کون ہے اہل بیت؟ خدا سے پوچھئے۔ جبریل جیسا فرشتہ، جبریل جیسا فرشتہ جو سردار الملائکہ ہے، ملائکہ کا سردار، جب اہل بیت کو تحت کسا دیکھا، چادر کے نیچے دیکھا، تو پروردگار سے فرمایا یا ربی ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ تحت کسا کون ہے؟ بھئی جبریل ہے، نور والا۔ اللہ اکبر، بھئی آپ نہیں سمجھیں گے کون سمجھے گا؟ نور والا پوچھ رہا ہے ومن تحت الکسا۔ جب نور والا اہل بیت کے نور کو نہ پہچان سکا تو پھر کوئی باقی بندہ اہل بیت کے نور کو کیا حق پہچانے گا؟ یا ربی ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ تحت کسا کون ہے؟ آواز پروردگار آئی، ہم اہل بیت نبوہ، چادر کے نیچے نبوت کے گھر والے ہیں۔ کون ہیں؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، اس چادر کے نیچے نبوت کے گھر والے ہیں، جناب سیدہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے فرزند ہیں، یہ ہے اہل بیت۔ خدا کی قسم، جس اہل بیت پر قرآن مودت کا ہو، کربلا میں اسی اہل بیت کو کہ جسے کائنات کے رسول بارہا اٹھا کے کہتے تھے فَعْرِفُوا هَذَا الْحُسَيْنِ، اے لوگوں پہچان لو یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ کربلا کے دشت میں اسی حسین کو تہہ تیغ کیا گیا، اتنے زخم لگائے گئے حسین ابن علی کی، جس میں اتھر ہے کہ حدیث نے کہا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تہتا ہے خاک پر۔ آزادارو حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا،
وہ بچی جو حسین ابن علی کے سینے پہ سویا کرتی تھی کہ جب حسین سینے پہ سلائے تو حسین کو راحت میسر ہو، تسکین میسر ہو. حسین بار بار پکارے یا سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ. جب خیام کو جلایا گیا نا، عجیب روایت ہے حضرات، شہزادی خیمے سے باہر نکلی، ملعون آگے بڑھا، شہزادی پر تازیانے برسائے، شہزادی کے گوشواروں کو چھینا گیا، شہزادی کے رخسار پر تماچے برسائے گئے. حضرات شہزادی ایک مرتبہ مقتل کی طرف دوڑتی ہوئی بھائی اس طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی کہ راوی کہتا ہے کہ جب سب بچوں کو جمع کیا، جناب شہزادی زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ سکینہ کو نہ پایا. رات کا عالم ہے، خیام جل چکے. شہزادی ایک مرتبہ مقتل کی طرف پہنچی ہے، کیا دیکھا کہ ایک سر بریدہ لاشا ہے کہ جس کے سینے سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے. ثانیہ زہرا ایک مرتبہ سکینہ کے قریب پہنچی، سر پہ ہاتھ رکھا، عجیب سوال کیا، بیٹی سکینہ کیا آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ آپ کے بابا ہے؟ حضرات عجیب غربت ہے. بس ایک مرتبہ نندی شہزادی نے کہا پھپھی اماں جب شمر ملعون نے تماچے مارے، پھپھی اماں جب گوشوارے کھینچے گئے نا، جب تازیانے کھائے تو میں بابا بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف دوڑی. جب میں اینہ بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف دوڑ رہی تھی تو اس لاشا سر بریدہ سے ہاتھ بلند ہوئے اور کہا الیہ یا بنیہ، اے میری لگتے جگر، اے میری نور نظر، اے میری سکینہ، میری آغوش میں آ جا. رحمت اللہ اشور گریہ بلند ہوا، مجلس تمام. حضرارو یہی شہزادی کربلا سے قافلہ روانہ ہوا، کوفے کی راہ میں چلتا ہوا قافلہ ایک جگہ رکا. آواز آئی کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ راستے میں کہیں گر گئی. یہ صدا ثانیہ زہرا کے کانوں میں پہنچی. حضرات شہزادی نے ہاتھ پسے پشتے گردن بندے ہوئے ہیں، بے کجاوہ اونٹ پہ شہزادی ہے، خود کو ایسے گرایا کہ راوی کہتا ہے مجھے وہ منظر یاد آیا کہ جب عباس دین زمین پہ آئے. ارے شہزادی منہ کے بل خود کو گرا دیتی ہے. اور ایک مرتبہ اینہ سکینہ کہتی ہوئی، آوازیں دیتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. کیا دیکھا کہ ایک مقام پر ایک مستور بیٹھی ہوئی ہے کہ جن کی آغوش میں سکینہ سو رہی ہے. عجیب غربت ہے. شہزادی آگے بڑھ کے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے بی بی تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اس یتیمہ پر اجرکم اللہ، تو نے اس یتیمہ پر دست شفقت رکھا. ارے جسے شمر ملعون نے تماچے مارے، جس کے گوشوارے چھینے گئے، تو نے اسے اپنی آغوش میں لیا. اے بی بی تیرا بڑا احسان. حضرات بس احسان کا لفظ آنا تھا. ایک مرتبہ اس مزدور نے کہا ارے زینب پہچان، ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ اے بقیہ سے، ارے تیری ماں فاطمہ. علی لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.